السلام علیکم، میں زبیہ خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیوز، اچھی باتیں، اچھی معلومات ہمیشہ ملتی رہے گی۔ آج جو قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش ہے۔ اب ہم لوگ کے لیے تو وہ ایک سمبل ہے، بہت بڑا سمبل ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پاکستان ہمیں بنا کے دیا۔ آج ان کی روح آج وہ بہت شرمندہ ہوں گے کہ ہمارے پاکستان کا حال دیکھ کر، کہ ہم لوگوں نے اپنے پاکستان کا حال کیا کر دیا ہے سب لوگوں نے مل کر۔ قائد اعظم کا قول بھول گئے ہیں، قائد اعظم کی باتیں بھول گئے ہیں، کس طرح انہوں نے ملک آزاد کیا تھا وہ بھول گئے۔ بس یاد ہے تو اپنا اقتدار یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ ہم شرمندہ ہیں قائد اعظم سے، جنہوں نے ہمیں آزاد کرایا، ایک الگ حکومت دلوائی۔ کیا کریں ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام زندہ پائندہ رہے، اور ہم سے بھی آگے آنے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں قائد اعظم کو۔ اب دیکھیں یہ کہ نواز شریف کی جو خادمائیں ہیں، سمجھے مریم نواز کی، مریم اورنگزیب ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جب سپریم کورٹ والوں نے جو بھی ہیں ججز صاحب، انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو عمران خان کو، تو وہ 1 منٹ میں پریس کانفرنس کرنے آ گئیں اور انہوں نے ججز کو بہت ہی چیخ کے برا بھلا کہا۔ اور جب پرسوں انہوں نے ان کی سائفر کیس کو کہا معطل کر کے، جب انہوں نے اطلاع دی کہ وہ ایک معصوم شخص ہے، اب وہ معصوم کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جو نمائندہ آ رہا ہے، جیسے مریم نواز تو 2 منٹ میں آ جاتی ہیں پریس کانفرنس کرنے کہ وہ کہاں سے معصوم ہے، وہ کہاں سے معصوم ہے، ہر نمائندہ آ کے یہی بات کر رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ اب لوگ اپنا تو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایئرپورٹ سے لے کے وہاں تک کیا سلوک ہو رہا ہے اور ابھی تک کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ تو کوئی بھی نہیں آ کے تقریر کر رہا۔ مریم اورنگزیب اتنی فارغ عورت ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنی نوکری بچانی ہے، اپنی ماں کی نوکری بچانی ہے، تو یہ سب تو کریں گی، جو ماں نے ساری زندگی ان کی خدمات کی ہیں اور جو وہ کر رہی ہیں گھر کی، تو اس لیے وہ 1 سیکنڈ میں آتی ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ بول کے چلی جاتی ہیں۔ کیا کریں، ہم خود ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ اس قدر جلدی میں ہوتی ہیں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اب ظاہر ہے ان سے بلہ چھین لیا گیا، ان کے ساتھ اتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کاغذات لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، یہ بالکل آنکھوں دیکھے حال ہے کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ان کے کاغذات جمع نہیں کیے جا رہے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کے۔ تو یہ کرانے والے بھی یہی لوگ ہیں کہ یہ کسی طرح سے اقتدار میں نہ آ سکیں، ان کی بادشاہت نہ ختم ہو جائے، جو ان 2 حکومتوں کی بادشاہت چل رہی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، اور وہ ایک باری باری آ کر اپنی حکمرانی کریں اور قوم کو بیوقوف بنائیں اور پیسہ بنائیں، یہ اور بھاگ جائیں۔ یہی یہ چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ آئے اسی لیے ہیں کہ مزید پیسے، وہ ہر دفعہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ میں اس دفعہ ملک کو سنوار دوں گا، کس دفعہ ملک کو سنوار دوں گا؟ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں اور ہر دفعہ یہاں سے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ ملک سنوارا آپ نے 1 دن بھی نہیں ہے، نہ کبھی بھی۔ آپ مہنگائی کے حالات دیکھیں، مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے، لوگ اتنے پریشان ڈپریس ہیں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، اتنے ڈپریس ہیں کہ کچھ حد نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ لیکن آپ لوگ کو کیا، آپ لوگ تو اپنی حکومت چلائیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اقتدار میں آنے کے لیے جتنی کر سکتے ہیں کوششیں کریں۔ ظاہر ہے 70 ارب کروڑ دے کے لوگوں کو ادھر ادھر سب جگہ رشوتیں دے کے آپ نے تو آنا ہی ہے اقتدار میں، لیکن ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ عمران خان ایک سچے لیڈر ہیں، ان کی ضرور یہ سب چیزیں معاف ہوں گی اور وہ آئیں گے۔ آپ ان سے کیا کیا چھینیں گے، کس حد تک گرائیں گے؟ آپ نے ساری حدیں پار کر دیں جو کہیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ چینی چوروں سے لے کر سب نے، پرویز خٹک جو ان کی کبھی پارٹی میں ہوا کرتے تھے اور بہت دائیں بائیں ہوتے تھے، اور وہ اب اس قدر الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں جیسے واقعی میں یہ اقتدار میں آ چکے ہیں۔ اب یہ الیکشن تو ہونے دیں، پھر ہی تو آپ آئیں گے اقتدار میں، ایسے کیسے آ جائیں گے؟ ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ آپ آئیں گے، لیکن آپ آگے اتنے بول نہ بولا کریں عمران خان کے خلاف۔ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، اور آپ لوگ ان کے لیے اس طرح بولتے ہیں۔
لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ. خدا را اپنے قوم کی طرف دیکھیں، اپنے ملک کی طرف دیکھیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ان کے اچھے مستقبل کی طرف دیکھیں کہ نہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کا مستقبل اچھا کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے. لیکن یہ کہ ان لوگوں کو تو صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ اقتدار. جو کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا ایکسیڈنٹ کا سنا، افسوس ہوا. ان کو زندہ رہنا چاہیے. وہ اس لیے زندہ رہنا چاہیے کہ ابھی تو انہوں نے مریم نواز کے ساتھ مل کے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کو گرفتاریاں کرنی ہیں، بہت سے لوگوں کو مروانا ہے. اس لیے وہ زندہ رہیں تو اچھا ہے، نہیں تو پھر یہ کام کون کریں گے؟ وہ تو فرسٹ لیڈر ہیں ان کے یہ کام کروانے میں. خدا حافظ.